نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا مقصد وہ یہ ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ کتاب سے مراد قرآن مجید، حکمت سے مراد حدیث پاک، کہ یہ لوگوں کو آپ سمجھائیں، پڑھائیں، ان کو سکھائیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہی کام ہی کیا کرتے تھے، ان کے پڑھنے کا انداز بھی اسی قسم کا ہی تھا۔ صحابہ کہتے ہیں 10 آیتیں ہم آپ سے سیکھتے، پڑھتے، سیکھتے، یاد کرتے، ان کے اوپر عمل سیکھتے، اور پھر اس سے بعد اگلی 10 جو ہے نا وہ سیکھتے۔ تو اس طرح صحابہ کرام کی کثیر تعداد جو تھی وہ حفاظ کرام تھی، اور بلکہ صحابہ کرام میں اس قسم کے بھی حبر الامت پیدا ہوئے ہیں کہ جو بڑے ہی دعوے سے بات کیا کرتے تھے کہ مجھے علم ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت کس جگہ، کس کے بارے میں اور کب نازل ہوئی ہے۔ یعنی وہ بڑے دعوے سے یہ بات کرتے تھے کہ ہمیں اس بات کا علم ہے، اور اللہ پاک نے ان کے اس علم کو آگے پہنچایا اور اس علم کو کے لیے انہیں منتخب کیا، اور آج پوری دنیا کے اوپر قرآن و سنت کا علم الحمدللہ پھیلا ہوا ہے، اور یہ دین پھیلا ہوا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جو کچا ہو یا پکا ہو، کوئی خیمہ ہو، ہر جگہ پر اللہ کا یہ دین، اللہ کا یہ نور پہنچے گا، اور پھر سمٹ کر جو ہے نا مدینے میں ایسے آ جائے گا جیسے سانپ نکل کر اپنی بل سے چکر لگا کے پھر وہ آ کر اپنی بل میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، دین الحمدللہ ان حضرات کے ذریعے، صحابہ کرام کے ذریعے، تابعین اعظام کے ذریعے، محدثین کے ذریعے، ائمہ کے ذریعے آج ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ اور یہ جو لوگ تھے یہ محض اللہ نے دنیا میں بھیجے ہی اس لیے تھے کہ اللہ ان سے اپنے دین کی خدمت لے لے، اور وہ گویا کہ ان کی پیدائش کا مقصد یہ تھا کہ وہ دین کو حاصل کریں اور دین کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے، سب سے بڑا کام ہے۔ اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین انسان دنیا میں وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ حضرات، اس سفر کے اندر یہ سفر بڑا پرپیچ ہے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ فارغ بیٹھے رہتے ہیں، یہ لوگ جو ان کو کوئی کام نہیں ہے، اور انہوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، اے مولوی دے ویلیاں کھاندے نے، یعنی اس طرح کی باتیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ میں کہتا ہوں جتنا پرخطر، جتنا پرپیچ، جتنا مشکل یہ راستہ ہے، شاید ہی کوئی اور راستہ ہو۔ یہ تبلیغ کا راستہ، یہ دین کا راستہ، یہ نبی کا منہج، یہ صحابہ کا راستہ، اہل علم کا راستہ، یہ بڑا ہی پرپیچ راستہ ہے، بڑا ہی کٹھن راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لقمان حکیم نے کہا تھا، بنو اسرائیل کے ایک بہت بڑا دانا لقمان حکیم، اس نے یہ کہا تھا، یا بنیا، عقیدہ بتا کر اور احترام و آداب بتا کر کہا، یا بنیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، اور پھر معروف کا حکم کرنا، وانہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا، ان ذالک من عزم الامور، یہ سب سے بڑے ہمت والے کام ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ ہمت والے کام یہ کام ہیں، دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت، دین کو سیکھنا۔ اس میں فاقے بھی آئیں گے، اس میں پریشانیاں بھی آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ راستہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی مالا ہے۔ یہ راستہ بڑا ہی پرخطر راستہ ہے، یہاں فاقے بھی برداشت کرنے پڑیں گے، بھوکیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، لوگوں کی باتیں بھی سہنی پڑیں گی، لوگوں کے تانے اور مینے بھی سہنے پڑیں گے۔ یہ بڑا ہی پرخطر راستہ ہے، یہاں قید و بند کی صعوبتیں بھی آئیں گی،
یہاں تمہارے راستے میں رکاوٹیں بھی ڈالی جائیں گی، یہاں تمہارے اوپر پابندیاں بھی عائد ہوں گی، بڑے تمہیں حالات سے واسطہ پڑے گا، لیکن وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو بھی پریشانی آئے اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ تو بڑے بڑے حوصلے والوں کے، جگرے والوں کے یہ کام ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے میرے بھائیوں، نبیوں کا راستہ۔ ویسے بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تکلیفیں کن کے اوپر آئی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء پر، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر، ان کی تکلیفیں سب سے بڑی۔ پڑھ کے دیکھ لو سیدنا نوح علیہ السلام کی سیرت کو، قرآن آپ کو بتائے گا، نوح علیہ السلام کی سیرت پڑھ کے دیکھ لو، مذاق ہوئے، ٹھٹھے ہوئے، اللہ اکبر، طرح طرح کے تانے مینے اور پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں نے جو ہے نا رستے میں رکاوٹیں حائل کی۔ یہ کوئی 2-4 سال 10 سال نہیں، 950 سال۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھ کے دیکھ لو، جب سے ہوش سنبھالی اس وقت سے آزمائشیں، ابتلائیں، اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ پر خطر راستہ نبیوں کا راستہ، کیونکہ اس میں ابتلائیں، آزمائشیں اور ان میں کٹھن مراحل یہ نبیوں کو پیش آئے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، پھر دین کے اعتبار سے جتنا کوئی مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کو تکلیفیں زیادہ آئیں گی۔ اس لحاظ سے یہ بات کہنی آسان ہے کہ یہ تو فارغ رہتے ہیں، یہ تو جی ویلے مولوی، انہوں نے تو کوئی کام نہیں، کام تے کر کر کے اسی تھک جانے۔ اور میرے بھائیوں سب سے مشکل کام ان کا ہے، سب سے مشکل کام، اور جتنا مشکل ہے انشاءاللہ اللہ کے ہاں اتنا اعزاز اور درجہ بھی ان کا زیادہ ہے۔ اس لحاظ سے ان کے بارے میں بہت جو ہے نا دل میں جگہ رکھنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، اور ان بچوں کی سرپرستی کرنی چاہیے، ان بچوں کے ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں ان کے بارے میں باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ نبیوں کے منہج اور راستہ ہے، یہ صحابہ صفا کے جو ہے نا وارثین ہیں، یہ نبیوں کے ورثاء ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کو اللہ نے علم دین سے نوازا تھا، اور یہ علماء علم دین کو تم تک پہنچانے والے ہیں، جن کے پیچھے تم نمازیں پڑھتے ہو، جن کی زبانوں سے تمہاری اصلاح ہوتی ہے۔ ان کی قدر کرو، ان کا احترام کرو، ان کا ادب کرو، اور ان بچوں کی اللہ اکبر جو دن بھی قرآن پڑھتے ہیں، رات بھی قرآن پڑھتے ہیں، سوتے ہوئے بھی قرآن ان کی زبانوں پہ، خوابوں میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اٹھتے بھی، بیٹھتے بھی، جاگتے بھی، میں کہتا ہوں ان کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے، اللہ کے ذکر میں گزر رہا ہے۔ ان کی دعائیں لیا کرو، یہ مستجاب الدعوات لوگ ہیں جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ مشکل راستہ ہے، بڑا مشکل راستہ ہے، لیکن اس میں 2 چیزیں جو ہیں وہ انسان کو مد نظر رکھنی چاہیے اس راستے میں۔ میں طلباء سے بھی گزارش کرتا ہوں اور علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ 2 چیزیں اس کا دامن نہیں آپ نے چھوڑنا، ایک صبر اور ایک شکر، صبر اور شکر۔